سامعین حضرات، السلام علیکم۔ دوستو، کیسے ہیں آپ؟ ہم امید کرتے ہیں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے اور خدا کے فضل کرم سے ہم سب بھی خیریت سے ہیں۔ دوستو، جیسا کہ ہمارا موقف ہے اہل بیت کی شان بیان کرنا، فضائل اہل بیت بیان کرنا، تو دوستو آج ہم آپ کو بتائیں گے سورہ فاتحہ اور طلب ہدایت۔ سورہ فاتحہ میں تمام مسلمانوں کو اس دعا کی تلقین کی گئی ہے: اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم، یعنی اے اللہ ہمیں سیدھی راہ پر چلا، ان لوگوں کی راہ جن پر تو نے انعام فرمایا۔ اہدنا الصراط المستقیم کے الفاظ کے ساتھ بارگاہ الوہیت میں انسان کے ضمیر سے یہ ندا ہوتی ہے: اے رب العالمین، ہمیں بتا دے کہ ہماری زندگی کا مقصد کیا ہے۔ اہدنا الصراط المستقیم کے الفاظ کے ساتھ بارگاہ الوہیت میں انسان کے ضمیر سے کیا ندا ہوتی ہے کہ اے ہمارے رب العالمین، ہمیں بتا دے کہ ہماری زندگی کا مقصد کیا ہے، ہمارا نصب العین اور منزل حیات کیا ہے، جس کے حصول کے لیے ہم زندہ ہیں اور ہمیں تگو دو کرنے کا حکم دیا گیا ہے۔ جب مقصد کا شعور بیدار ہو جاتا ہے اور منزل حیات متعین ہو کر سامنے آ جاتی ہے تو بندے کے دل کی تہ گہرائیوں سے پکار اٹھتی ہے کہ اے ہدایت عطا فرمانے والے، اے ہمیں منزل مقصود تک پہنچانے والے۔ ہدایت کا مقصد انہی دو تقاضوں سے پورا نہیں ہوتا، بلکہ اس کے لیے ضروری ہے کہ اس منزل تک پہنچنے کی یعنی ضمانت بھی میسر آئے، کیونکہ زندگی کا یہ پرپیچ سفر بڑا پرخطر ہے۔ کئی قوتیں انسان کو سیدھی راہ سے بھٹکانے پر لگی ہوئی ہیں۔ شیطان کا سب سے بڑا حملہ بھی صراط مستقیم پر ہی ہوتا ہے۔ قرآن مجید میں خود شاہد ہے کہ ابلیس نے بارگاہ الوہیت میں قسم کھا کر کہا تھا: لا قعدن لہم صراط المستقیم، یعنی کہ صراط کا مستقیم میں بالضرور لوگوں کو گمراہ کرنے کے لیے تیری راہ میں تاک لگا کر بیٹھوں گا۔ اس لیے عین ممکن ہے کہ کوئی شخص منزل اور صحیح راستے کی خبر پا کر سفر پر نکلے، لیکن راستے میں بہک جائے اور باوجود پوری تگو دو کے منزل مقصود تک نہ پہنچ سکے۔ لہذا بندہ دعا کرتا ہے کہ اے کامیابی عطا کرنے والے، مجھے دولت استقامت سے پورا نواز دے تاکہ میں بالیقین اپنی منزل کو پا سکوں۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ میں صحیح راستے پر چلتے چلتے بھٹک جاؤں اور پھر منزل کا سراغ نہ مل سکے، اس لیے کہ مجھے اس راہ پر چلا جو محفوظ و مامون ہو، جس میں نہ راہزنوں کا خوف ہو، نہ شیطان کے بہکاوے کا ڈر، اور جس پر چلنے سے ایسی استقامت نصیب ہو کہ مقصد حاصل ہو کر رہے۔ چنانچہ ہدایت کے مضمون
اور صراط مستقیم کے معنی کو مشخص اور معین کرنے کے لیے اللہ تبارک تعالیٰ نے ساتھ ہی فرما دیا صراط الذین انعمت علیہم، ان لوگوں کا راستہ جن پر تو نے انعام فرمایا۔ صراط مستقیم کا مفہوم، صراط مستقیم کی وضاحت کرتے ہوئے باری تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ہے کہ صراط مستقیم اللہ کے نام یافتہ بندوں کا راستہ ہے۔ اگر اللہ تعالیٰ چاہتا تو لوگوں کو دعا مانگنے کی تلقین یوں بھی فرما سکتا تھا کہ اے میرے بندو یوں دعا مانگا کرو کہ اے اللہ ہمیں سیدھی راہ کی ہدایت دے، وہ سیدھی راہ جو تیرے قرآن کی راہ ہے اور اس وحی کی راہ جو تو نے آسمان سے نازل فرمائی، اور اس میں کوئی شک بھی نہیں کہ چشمہ ہدایت تو قرآن اور وحی خداوندی ہے۔ لیکن اگر فقط یہی کہا جائے کہ اللہ کا قرآن اور اللہ کی وحی سیدھی راہ ہے تو یہ ایک تصوراتی شے ہوتی نہ کہ واقعاتی، کیونکہ کوئی نظریہ عملی شکل تب اختیار کرتا ہے جب شخص صورت میں اس کا کوئی، یعنی یہ نظریہ عملی شکل میں تب اختیار کرتا ہے جب شخصی صورت میں اس کا کوئی نمونہ پیش کیا جائے، اور انسانیت محض تصور و نظریے سے اس وقت تک ہدایت حاصل نہیں کر سکتی جب تک وہ نظریہ اور تصور کسی انسانی شخصی نمونے کے طور پر آنکھوں کے سامنے نہ ہو، کیونکہ انسان محسوسات کو معقولات کی نسبت بہتر طور پر سمجھ سکتا ہے۔ بعثت انبیاء کا مقصد، انبیاء علیہم السلام کو مبعوث فرمانے کا مقصد بھی یہی ہے کہ ہدایت مشخص صورت میں لوگوں کے سامنے ہو، اور ان شخصی نمونوں کو دیکھ کر انسانیت ہدایت حاصل کرے۔ اگر محض اللہ کی وحی اور کلام الہی سے مخلوق کو ہدایت دینے کا مقصد پورا ہو سکتا تو اللہ تعالیٰ زمین پر انبیاء علیہ السلام کو بھی کبھی مبعوث نہ فرماتا، بلکہ اللہ تعالیٰ اس پر قادر تھا کہ وہ اپنا پیغام ہدایت وحی و الہام کی صورت میں ہر شخص تک براہ راست پہنچا دیتا۔